الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم، آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری آپ کے پروگرام کیو ٹائم کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں ہر جمعے کی شب کم و بیش رات 8 بجے سے 9 بجے تک۔ ایک شخصیت کو ہم اپنے ایوان میں مدعو کیا کرتے ہیں اور ان سے گفتگو کیا کرتے ہیں، ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کی شخصیت پر اسلام کے اثرات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی کامیابی کے راز جاننے کی کوشش کیا کرتے ہیں اور اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ ہمارے ایوان میں آج جو انتہائی ممتاز و محترم شخصیت تشریف فرما ہے، آپ کی محبوب شخصیت ہے، آپ انہیں بارہا ٹیلی ویژن پر دیکھتے رہے ہیں، بالخصوص کیو ٹی وی پر مختلف پروگرامز میں وہ موتی بکھیرتے رہتے ہیں، علم کے ممتاز عالم دین ہیں، آپ انہیں پسند کرتے ہیں۔ خوبصورت خیال، خوبصورت الفاظ کا پیرہن، فن تقریر پر عبور ہے، کئی زبانوں پر عبور رکھتے ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ الحمدللہ ان چند خوش نصیب شخصیات میں شامل ہیں کہ جنہوں نے کنز الایمان بالخصوص کا ترجمہ اردو زبان میں ریکارڈ کروایا۔ جناب مولانا سید حمزہ علی قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ میں آپ کی عزت افزائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتا کسی خصوصی تعارف کا، لیکن بہرحال آغاز کرتے ہیں، بچپن کیسا گزرا، کہاں کس ماحول میں گزرا؟ جی حضرت، مجھے بچپن اپنا بھی سامنے نظر آتا ہے، اور میں ان بچوں میں تھا کہ زندگی میرا حق نہیں تھی۔ میری پیدائش 10 ستمبر 47 کو ہوئی ہے، اور پاکستان 14 اگست کو بن چکا تھا۔ سارے ہندوستان میں فسادات تھے، خصوصاً ہم جہاں تھے خاص بہار شریف میں، کیونکہ میرے جد امجد فاتح بہار تھے، تو وہاں اور جس گاؤں میں تھے وہاں کچھ 100 گھر اگر غیروں کے تھے تو ایک گھر مسلمانوں کا تھا۔ ٹھیک۔ تو اس مشکل میں کرفیو رات کے اندھیرے میں میرے ماں باپ، میری والدہ ساتھ تھی، والد تو دہلی سروس میں تھے، تو جس طرح وہ لے کے نکلے ہیں، تو اگر مجھے وہ کسی کچرے میں ڈال دیتے تو زندگی میرا حق نہیں تھی، مجھے زندگی میرے ماں باپ کے سبب ملی۔ ساری گفتگو میں ایک بات یہ عرض کروں گا کہ میں ہر فعل کا فاعل حقیقی تو اللہ کو ہی مانتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اگر میں حضور کے لیے کہوں اور بزرگوں کے لیے کہوں، ماں باپ سے ملا ہے، بزرگوں سے ملا ہے، دینے والا اللہ ہی سمجھیے گا۔ بے شک، کوئی سننے والا وسیلہ بنتا ہے، وسیلہ، سبب۔ دنیا میں جو کچھ ہے وہ سبب ہے یا مسبب ہے۔ ٹھیک۔ والدین کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ، اور ایک تو یہ بتائیے گا کس کے ساتھ زیادہ تھی، والد کے ساتھ یا والدہ کے ساتھ؟ آپ کس کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل؟ میں والدہ کو مقدم کرتا تھا اور والد کو معظم رکھتا تھا۔ واہ واہ۔ تو اور میرے آئیڈیل بھی میرے والد ہیں، وہ بہت کم پڑھے لکھے تھے لیکن میرے لیے بہت بڑے دانشور تھے۔ وہ ایک غریب آدمی تھے لیکن میرے لیے سب سے بڑے سرمایہ دار تھے، جنہوں نے اپنی محنت کا سرمایہ میری تربیت کے لگایا۔ کیا چاہتے تھے کہ آپ کیا بنے؟ وہ ایک اچھا آدمی چاہتے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ جیسے وہ جو کچھ خود بننا چاہتے ہیں اور اس سے آگے بات بڑھانا چاہتے ہوں، وہ مجھ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے، والد یہ چاہتے ہیں کہ جو میں نہیں کر سکا یا جن محرومیوں کا مجھے سامنا کرنا پڑا میرے بچوں کو نہ کرنا پڑے۔ کوئی پرٹیکولر کیریئر چاہتے تھے؟ وہ خود تو یہی چاہتے تھے کہ میں دین کی طرف ہوں اور اس راستے پہ آگے بڑھوں، لیکن شروع کی زندگی، ایک تو میں ان بچوں میں ہوں جو دیر سے بولا ہوں۔ اچھا۔ مجھے میری والدہ بزرگوں کے پاس لے جاتی تھی دم کرانے کے یہ کب بولے گا۔ اچھا۔ تو مجھے الحمدللہ میں بولا بھی بزرگوں کی دعا سے۔ اور یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اب تک بزرگوں کی دعا سے میرے پاس جو کچھ ہے وہ بزرگوں کی صحبت کا اثر ہے۔ باقاعدہ علم کتابی و نصابی اتنا نہیں ہے جتنا صحبت کا صدقہ ہے۔ اور یہ بات میں ناظرین اور سامعین کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور جو بچے کسی پوچھتے ہیں جو بتاتے ہیں تو ان کو پہلے اس سوال کو سمجھنا چاہیے کہ سوال کیا ہے، وہ کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ میں نے جو پہلا لفظ بولا اور جو میں نے پوچھا تھا وہ میرے محترم بزرگ نے بتایا، لیکن میں نے پوچھا کچھ، انہوں نے کچھ اور بتایا۔ کچھ دنوں تک میں جیسے مثلا میں نمائش میں جا رہا تھا تو میں نے وہاں تالاب میں روشنیاں دیکھی، روشنیوں کا عکس تالاب میں دیکھا، مجھے بہت اچھا لگا، تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا پانی ہے۔ تو اس دن سے میں چراغوں کو پانی کہتا تھا، اور مجھے لوگ کہتے تھے یہ پانی نہیں ہے، یہ لائٹ ہے، چراغ۔ اور میرے ذہن میں ہوتا تھا کہ میں نے پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے تو کسی نے پانی بتایا تھا۔ تو یہ جو گائیڈنس ہے، ہدایت،
یہ ہدایت دینے والا اگر ہادی صحیح ہوگا تو ہدایت صحیح ملے گی. ٹھیک. تعلیم اپنی جگہ پر، اور لیکن تربیت کا جو کردار ہے زیادہ اہم ہے. تعلیم سے زیادہ تربیت. تعلیم کیا فرق ہے اس وقت کے والدین کی تربیت اور یہ جو جنریشن ہے، اس میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ اصل میں آپ معاشرے کو بہت غور سے دیکھتے ہیں، اس پر نظر رکھتے ہیں. ایک تو آدمی جہاں سے دیکھتا ہے اسے اپنے حصے کا گوشہ نظر آتا ہے، محل نظر جو ہے. میں جہاں سے دیکھتا ہوں تو اب بھی والدین ذمہ دار ہیں، لیکن تعلیم کا دائرہ بہت بڑھ گیا ہے، تربیت ناپید ہوتی جا رہی ہے. کیوں؟ مصروفیت مشغولیت والدین کی. اور وہ جو ایک جوائنٹ فیملی ہوتی تھی، ماں باپ کو وقت نہیں ہوتا تو دادا دادی نانا نانی گود میں لے کے کچھ قصے سناتے تھے. تو وہ جو ہم لوگ منتشر ہو گئے اور بے انتہا مصروفیات و مشغولیات اسی 24 گھنٹے میں، گھنٹے تو کم نہیں ہوئے لیکن ہماری مصروفیات کچھ ایسی بڑھ گئی ہیں کہ وقت میں سے برکت بچوں کو نہیں دے سکتے، اٹھ گئی ہے. جی ہاں. نہ اشخاص بھی جو قریب تھے ان کی قربتیں بھی دور ہوئی ہیں، اور وقت کو جو ایک ڈیووٹ کرنا تھا ہم ڈیووٹ نہیں کر پائے. کہ کون سا زندگی کا وہ موقع تھا کہ جب آپ کے والد کی خواہش آپ کی زندگی کا مقصد بنا؟ میرے والد سے جب میں شہری زندگی میں تھا اور شہری تعلیم تھی اور میں نے BCom کیا اور بینک بزنس میں نوکریاں سروسز غربت کی وجہ سے شروع سے، اور جو جد و جہد کی کہانی رہی. ٹھیک ہے. تو وہ اس نے تربیت میں بڑا اس کا حصہ ہے. تو میرے والد سے لوگ کہتے تھے کہ حمزہ کو تم کیوں نہیں کہتے کہ وہ اس طرف آئے؟ تو وہ کہتے دین کی طرف اور تبلیغ دین کی طرف اور جد و جہد، کیونکہ وہ پاکستان کا قیام جو تھا وہ ظاہر ہے ایک اسلامی نظریے کے طور وہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں آئے تھے. اور یہاں آتے ہی جہاں ہم ٹھہرے تھے وہ تو بنگلوں کی بستی تھی، اور جو عزیز وہاں رہ گئے لیکن قائد اعظم نے اعلان کیا کہ یہ متروک املاک میں حکومت کی، تو وہاں سے چھوڑ کر ٹینٹ میں آ گئے، پھر فٹ پاتھ سے زیرو سے زندگی شروع کی. تو یہ سارے جذبے ان کے اندر تھے، وہ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا اسلام اور پاکستانی خدمت کرے. ٹھیک ہے. جب ان سے کوئی کہتا تھا کہ تم اپنے بچے سے کہتے کیوں نہیں کہ اس طرف ہی آ جائیں، تو وہ کہتے تھے کھوٹا اگر مضبوط ہے تو جانور آ کے بیٹھے گا. واہ. تو مجھے اپنے اوپر بڑا بھروسہ ہے، اور حقیقت یہ ہوئی کہ پھر میں الحمدللہ، لیکن میں اس کو بھی کوئی چینج یا وہ نہیں کہتا ہوں، کوئی انقلاب نہیں، بتدریج سفر ہے. ٹھیک ہے. ایک وہ آم کا پھل ہے، مطلب وہ ایک مقصد تھا ذہن میں. جی ہاں. اصل میں وہ میں آم کی مثال دے رہا تھا کہ جب وہ کیری ہے تو اس کا رنگ اور ہے، اس کا اثر اور ہے، پک جائے تو تاثیر اور ہے، رنگ ہے. اور یہ سب کچھ صحبت سے ملتا ہے، جیسی صحبت ملتی جائے اس میں پھر میں فاعل حقیقی تو اللہ کو ہی جانتا ہوں کہ تقدیر پوری ہوئی، تدبیر آدھی رہ گئی، وقت پورا ہو گیا، تقدیر آدھی رہ گئی. تو ایسا ہوتا ہے. مجھے خود اندازہ نہیں کہ میں کس طرح یہ ہوا، لیکن والدین کی ایک نصیحت کہ بیٹا ہمیشہ اللہ والوں کی صحبت میں رہنا، بزرگوں کی صحبت میں رہنا. تو مجھے یہ بچپن سے یہ تو خواہش ہوتی تھی کہ کوئی اللہ والے کوئی بزرگ ملے تو ان کی صحبت میں جاؤں. تو وہاں مجھے یہ میں ایک بات پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ کوشش کرنا چاہیے کسی ولی روشن ضمیر کی صحبت میں آپ جائیں. ٹھیک. اچھا یہ کب ہوا کہ آپ زندگی کے وہ کون سے لمحات تھے کہ جب باقاعدہ اس طرف آ گئے؟ کیونکہ آپ تو بزنس کی طرف، آپ نے جس طرح فرمایا بزنس کی طرف تھے اور ملازمت پہ بزنس ذہن میں تھا کہ ایسا میرے والد کی بھی خواہش ہے اور یہ میری زندگی کا مقصد بھی کچھ چل رہا تھا. لیکن کبھی جو معاشی حالات کا مقدور ہونا ہے وہ وقت میں برکت دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب اس وقت میں برکت مجھے نصیب ہوئی تو پھر میں نے کچھ کتابیں پڑھنا شروع کی. ٹھیک. تو پھر قرآن شریف کا ترجمہ، مجھے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. ٹھیک ہے. تو اس سے بہت فیض حاصل ہوا. ٹھیک. پھر داتا صاحب کی کشف المعجوب اور مکتوبات صدی، مقالات کاظمی، ان کتابوں نے جنہوں نے مجھے اندر سے بدلا. ٹھیک ہے. اس میں وہ کتابیں ہیں جنہوں نے عقل کے اندھیرے دور کیے. ٹھیک. صحبت کا کتنا فیض ہوتا ہے؟ صحبت کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ میں تو اچھی یا بری؟ خیر و شر میں ٹی وی پہ سنتا رہتا ہوں، بعض دانشور کہتے ہیں کہ خیر و شر ہمارے اندر خود ہے اور ہم خیر و شر کی تمیز رکھتے ہیں. میں کہتا ہوں نفس کو صرف عادت پکڑنے والی چیز بنایا گیا ہے. الخیر و عادت و شر و عادت و نفس مستعاد. خیر ایک عادت ہے، شر ایک عادت ہے، اور نفس جو ہے وہ جان عادت پکڑنے والی ایک چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے جو جبلت و فطرت میں جو کچھ گائیڈنس رکھی ہے وہ تو جانوروں میں بھی رکھی ہے، لیکن جانور جو ہے وہ زیادہ ہم سے گائیڈڈ ہیں. مثلا یہ کہ ایک بکری کا بچہ جو ہے وہ گوشت نہیں کھائے گا، وہ دودھ پیے گا. بلی کا بچہ جو ہے وہ گھاس نہیں کھائے گا. لیکن انسان بچپن میں وہ پھول ہو تو وہ منہ میں رکھ لیتا ہے، پتھر ہو تو منہ میں رکھ لیتا ہے. یہ فطرت بتاتی ہے کہ اسے زیادہ رہنمائی کی ضرورت ہے.
صحبت کی ضرورت زیادہ ہو، ہم خود کام نہیں کر سکیں. تو اگر صحبت خیر کی نصیب ہو تو اس میں خیر کی عادتیں ہوتی ہیں. پھر یہ ضرور ہے کہ وہ میں ہر بار ایکشن ریئیکشن کو ریئیکشن پیدا ہوتا ہے. کچھ معلومات آپ سے حاصل ہوئی، کوئی ان سے حاصل ہوئی، تو پھر اس کے تقابل کا اللہ تعالیٰ کسی کو ایک جوہر عطا فرماتا ہے کہ اس میں تقابل بھی کر سکتا ہے اور حق و باطل کی تمیز کر سکتا ہے، اور کسی کو بولنے کی صلاحیت دے دیتا ہے. تو میں ہی بولنے والا بہاریہ اور تربیہ محفلوں میں ہوتا اور وہاں اناؤنس کرتا. پھر یہ محفل نعت مل گئی، بزرگوں کی محفلیں مل گئی. جیسے کمرشل کمپنی کمرشل ویلیوز رکھتی ہے، اسی طرح جو روحانی صحبتیں ہیں، اور اس میں تو میں مکان والے بزرگوں کو بھی مانتا ہوں اور مزار والوں کو بھی مانتا ہوں. میری زندگی میں جو بہت اہم واقعات ہوئے ہیں، میں بچپن میں بہت پرائمری کلاسز میں جہاں جہانگیر روڈ اسکول میں پڑھتا تھا، بارش ہوئی، وہ ندی بھر گئی، تینٹی کی ندی دیکھنے لوگ گئے، میں بچوں کو چلا گیا اور میں اس پانی کو دیکھنے میں گم ہو گیا. تو کچھ دیر بعد شام ہو گئی اور سب لوگ چلے گئے، میں وہیں بیٹھا تھا، واپس آیا تو راستہ بھول گیا. تو تینٹی میں جو مزار ہے اس زمانے میں اتنا آباد ظاہر نہیں تھا، تو میں اس مزار شریف پہ گیا اور رونے لگا بیٹھ کے، اور کوئی نہیں تھا میرے سوا، اور میں راستہ کھو گیا تھا اور شام ہوتی جا رہی تھی، بارش کی شام. آپ یقین مانیں ایک بزرگ تشریف لائے، وہ چند چہرے ہیں جو مجھے اچھی طرح یاد ہیں. وہ تشریف لائے، میں نہیں کہتا صاحب مزار ہے، میں نہیں کہتا خواجہ علیہ السلام میں اس علاقے کی ڈیوٹی کے بزرگ ہوں گے، لیکن میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ انہوں نے مجھے اٹھایا، مجھ سے پوچھا نہیں کہ کیوں رو رہے ہو، میرا بازو تھاما اور کوارٹرز میں سے لے کر ایک ایسی گلی کے سامنے کھڑا کیا اور اشارہ کیا چلے جانے کا اشارہ کیا. میں نے کچھ پوچھا نہیں اور اس گلی اور اس روڈ پہ چھوڑا کہ وہ گلی سیدھی جہانگیر روڈ، مارٹن کوارٹرز، عامل کالونی، خداداد کالونی سے ہوتے ہوئے جیکب لائنز کے میرے گھر کے سامنے ختم ہوئی. اللہ اکبر. تو اس وقت عمر کتنی تھی آپ؟ میں 11 سال، 10 کیونکہ 6 سال کی عمر میں میں داخل ہوا تھا اور یہ چوتھی کلاس 10-11 سال. تو اس یہ جو میں نے جو داڑھی رکھی ہے، میں سید عثمان غنی لاشابہ کے یہاں جانا چاہتا تھا لیکن جاتا نہیں تھا، کیونکہ وہ جو گیت سنتا تھا زیادہ بہاریہ، تو میری بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو قاسم بابا کے زیر سائے میں رہتا تھا، ٹھٹے میں جن کا مزار ہے، ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا. اور وہ بھی ایک بات ہے، وہ قبلہ رخ چہرہ ہوتا تھا ان کا، دروازے سے کوئی آتا تو وہیں سے کہتے تھے جاؤ اللہ رحم کرے گا. تو ان سے میری بڑی کئی دفعہ بحث سے ہوئی، میں بے خبر تھا. میں نے کہا بابا آپ ایک ہی بات کہتے تھے، جو آتا ہے آپ سے ایک بات کہتے ہیں جاؤ اللہ رحم کرے گا. تو کہنے لگے کہ رحمت سے بڑی بھی کوئی چیز ہے. میں نے گھٹنے چومے، میں نے کہا رحمت سے بڑی کوئی چیز. پھر ایک دفعہ گیا، یہ کتابیں پڑھتا تھا، گفتگو کرتا تھا. تو یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ صحبت اور اللہ کے ولی، اور ایسے ولی کے پاس جائیے، روشن ضمیر کے پاس. کیوں کہ وہ آپ سے واقف ہو کر آپ کی اصلاح کر سکے. یہ نہیں کہ میں آپ کی تعریف کروں اور آپ میری تعریف کریں. ایک تو یہ مسئلہ، میں یہ جو پہلی بات کی طرف، یہ بہت میں سمجھتا ہوں بہت اہم گوشہ ہے اس پروگرام کا. یہ بہت اہم گوشہ ہے اور اس کو سوال کو بھی میں بہت اہم سمجھتا ہوں. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہے نہیں، کچھ بھی نہیں. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا نہیں چاہتا. جو مانتے ہیں وہ کہاں جائیں؟ اہم مسئلہ تو یہ ہو گیا اب جو ہر طرف کم و بیش جو لٹیرے آ گئے اور انگوٹھیوں والے اور جبوں والے، اور کہاں جائے وہ بندہ اگر آپ کی بات سن کر یا لوگوں کی بات سن کر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے ان سے بہت کچھ فیض مل سکتا ہے اور یہ صحبت کا بڑا فیض ہے، تو وہ جائے کہاں، کیسے تلاش کرے؟ وہ جن لوگوں سے یہ بات سنے کہ اللہ کے ولیوں سے، ان پیروں سے ملتا ہے، وہ اس سے پہلے یہ سنتے ہیں کہ وہ شریعت کا تابع ہونا ان کو ضروری ہے. شریعت کا تابع ہو، اتباع، یہ جو کسوٹی ہے وہ تو اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ جو ہدایت جس صورت میں ملتی ہے وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جس کو حضور کی سنت کی اتباع نہیں ملی، اس کو خود اللہ کی ہدایت ابھی نہیں ملی. تو ہمیں وہ کیا، پہلا پیمانہ تو یہ ہے کہ وہ دیکھے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اس پاس جب جائے تو وہ یہ نہیں کہ آپ کی تعریف کرے. جیسے قاسم بابا کی بات کر رہا تھا، میں ایک دفعہ گیا اور میں نے سوچا بس سے بات چیت کروں گا، تو وہ کہنے لگے جاؤ اللہ رحم کرے. میں نے کہا بابا آپ دیکھتے نہیں کون آیا ہے؟ تو یہ جملہ میری والدہ کہتی تمہاری زندگی بدلنے میں ایک بہت اہم رول رکھتا ہے. انہوں نے مجھے بغیر دیکھے ہوئے کہا جاؤ، علم ہے اور عمل نہیں ہے. تو یہ مجھے ایسا تیر لگا کہ میں باتیں کرتا ہوں اور عمل نہیں کرتا. لاش عباس حاضر ہوا، وہاں جو میں نے رنگ دیکھا، دھمال اور نقارے، وہ تو میری بات سمجھ میں نہیں آئی.